العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوى سواء اجعلا على الأصح ما لغير جعلا فمن استعمالها مجرورة قوله صلى الله عليه وسلم دعوت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. وقول الشاعر ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا. ومن استعمالها مرفوعة قوله وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بايعها وأنت المشتري. وقوله ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا فسواك مرفوع بالابتداء وسوى العدوان مرفوع بالفاعلية. ومن استعمالها منصوبة على غير الظرفية قوله لديك كفيل بالمنى لمؤملي وإن سواك من يؤمله يشقى فسواك اسم إن. هذا تقرير كلام المصنف رحمه الله ومذهب سيبويه والجمهور أنها لا تخرج عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر وما استشهد به على خلاف ذلك يحتمل التأويل. ولسوى سواء اجعلا یہ پہلے شعر ہو گیا تھا على الأصح ما لغير جعلا کہ سوا اور سوا ان کے لیے بنا دو صحیح مذہب میں وہی اعراب جو غیرہ کے لیے بنایا گیا ہے. غیرہ کا جو اعراب ہے کہ اس کا مضاف الیہ تو مستثنی ہوگا اور جو اصل مستثنی ہے اس کا اعراب غیرہ کو آ جائے گا تو وہی اعراب سوا اور سواء کو ہوگا. چنانچہ اس کے مرفوع مجرور اور منصوب کی مثالیں دیا ہے. یہاں پر مجرور کی مثال دے رہے ہیں. فمن استعمالها مجرورتاً تو سوا کے مجرور استعمال کرنے کی مثال اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے دعوت ربی میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی اللہ یسلط علی امتی کہ میرے امت پہ مسلط نہ فرمائیے عدوًا کوئی دشمن من سوا انفسها ان کے نفس کے علاوہ. اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی کہ نفس تو دشمن ہے وہ امتحان کے لیے ساتھ لگایا گیا ہے وہ تو اس کی دنیا میں آنے کے مقصود میں ایک جز کی حیثیت رکھتا ہے کہ نفس نہ ہو تو امتحان کا تحقق ہی نہیں ہوگا. فرشتوں میں نفس نہیں ہے تو وہاں پہ صرف ذکر ہی ذکر ہے اور یہاں نفس ہے تو کبھی غفلت بھی ہوتی ہے. تو نفس کے علاوہ کسی کو اے اللہ میری امت میں مسلط نہ کرنا. یہاں پہ من سوا انفسها تو سوا کے بارے میں بتایا ہے کہ سوا کا اعراب غیرہ کا اعراب ہے. تو غیرہ میں مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، انفسها یہاں مجرور ہے
اور غیرہ بھی مجرور ہوتا ہے من غیر زید، تو من سوا، سوا بھی کیا ہے؟ مجرور ہے۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کا ارشاد، ما انتم فی سواکم من الامم، نہیں ہو تم اپنے علاوہ امتوں میں، الا مگر کالشعرۃ البیضاء، جیسے کہ سفید بال، فی الثور الاسود، کالے بیل میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں، تم جو ہے پوری دنیا کے لوگوں میں چمکتے رہو گے، اور تم کہیں بھی جاؤ گے تم کو پہچان لیا جائے گا، اس لیے کہ تمہاری شریعت، تمہارے شرائع ایسے ہیں کہ وہ ہر ایک سے ممتاز ہیں، اور ایسے ممتاز ہیں کہ جیسے کالا بیل ہو اور اس میں کہیں بدن میں سفید بال ہو تو فوراً لوگ دیکھ جائیں گے یہ سفید بال ہے۔ تو ایسے ہی پوری دنیا کالی ہے اور اس میں اسلام اجلا ہے۔ ما انتم فی سواکم من الامم، نہیں ہو تم اپنے علاوہ لوگوں میں مگر سفید بال کی طرح کالے بیل میں۔ یا آپ نے فرمایا کالشعرۃ السوداء، یا کالے بال کی طرح فی الثور الابیض، سفید بیل میں۔ امتیاز کرنا ہے کہ اگر سفید بیل ہے تو اس میں کالا بال کہیں ایک بھی ہو تو دکھ جائے گا۔ ایسے ہی تمام دنیا کے لوگوں میں کہیں بھی مسلمان ہے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ تو مسلمان اگر کہتا بھی ہے کہ میں ہندو ہوں تو اس کو لوگ مانیں گے نہیں، ہندو بھی بن جائے تب بھی نہیں مانیں گے۔ وہ ایک رقیہ خاتون تھی، وہ ہندو بن کے شادی کر لیا، اس کی رخصتی ہوئی ہندو کے گھر میں، اس کے ماں باپ اور بھائی بہن کوئی نہیں مان رہا کہ تو ہندو ہے، تو مسلمان ہے۔ اس کو نہ برتن چھونے دے رہے ہیں، نہ کچن میں آنے دے رہے ہیں، نہ کچھ کرنے دے رہے ہیں۔ حتیٰ تتبع ملتہم، ان کے ملت کو بھی آپ قبول کر لیں تب بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جب ہندو ہو جائیں گے جب ہی مانیں گے، تو آج کل اتنے سڑے ہوئے لوگ ہیں کہ اس وقت بھی نہیں مان رہے ہیں۔ ہندو سے، مسلمان سے ہندو بننے کے بعد بھی یہ حال ہے۔ تو اس لیے تم کو نہیں کوئی قبول کرے گا، نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ 3 دن موقع دے دو، اور نہیں مانتا ہے تو پھر اس کو، مرتد کو اس زمین سے پاک کر دو، اس کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ عورت اگر مرتد ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل میں بند کر دو، حتی تموت فی الحبس، یہاں تک کہ جیل ہی میں اس کی موت آ جائے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اتنی اچھی ملت کو چھوڑ کر کے دوسری طرف چلے جانے کا یہی وہ ہے معاملہ، یہی ہے اس کی سزا۔ او کالشعرۃ السوداء فی الثور الابیض، یا جیسے کہ کالا بال سفید بیل میں، تم ہر جگہ پہچانے جا رہے ہو، یہی تمہارا امتیاز ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، اس کے باوجود بھی اسلام سے ڈر لگتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے مسلمان، لوگوں کو ڈر لگتا ہے، روزہ رکھتا ہے مسلمان، لوگوں کو ڈر لگتا ہے، اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، لوگوں کو ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں ڈر لگتا ہے۔ وقول الشاعر، اور شاعر کا قول، تو یہاں پہ جو حدیث شریف ہے اس میں ہے فی سواکم من الامم، تو یہ سواکم جو ہے یہی یہاں پہ مستدل ہے کہ فی آیا ہوا ہے تو سوا مجرور ہے، حالت جری میں ہے،
تو اس کے مجرور استعمال ہونے کی یہ دو مثالیں دی اللہ کے رسول کی حدیث سے، من سوا انفسها فی سواکم من الامم، وقول الشاعر، اور شاعر کا قول، ولا ينطق الفحشاء من كان منهم، اور فحشاء نہیں بولتا، بے حیائی کی بات نہیں بولتا وہ جو ان میں سے ہے، بے حیائی کی بات نہیں بولتے وہ لوگ، من جمع کے معنی میں لیں، من واحد تثنیہ، جمع سب کے لیے آتا ہے، مذکر مؤنث سب کے لیے آتا ہے، اور نہیں بولتے ہیں بے حیائی کی بات وہ لوگ جو ان میں سے ہیں، اذا جلسوا منا، جب یہ بیٹھیں ہم میں سے، ولا من سوائنا، اور نہ ہی ہمارے علاوہ میں سے، ہم میں سے اور نہ ہی ہمارے علاوہ میں سے، یعنی یہ لوگ اپنی زبان کو بدگوئی سے، بری بری باتوں سے گندا نہیں کرتے ہیں۔ جب اپنے لوگوں کی مجلس ہو تو وہاں بھی بدگوئی نہیں کرتے ہیں، اور جب دوسرے لوگوں کی مجلس ہو تو وہاں بھی بدگوئی نہیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اپنے لوگ ہیں تو کیا ہے جتنا بولو، کوئی بات نہیں ہے، تو اپنے لوگ ہیں۔ فرشتے وہاں بھی موجود رہتے ہیں، کندھے پہ بیٹھے لکھ لیتے ہیں، تو یہ نہیں کہ اپنے ہیں تو چاہے جو بولو، شریعت کے خلاف مت بولو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اور دنیا کے کسی بھی جنگل میں ہو۔ وَلَا مِن سِوَائِنَا، اور جب غیر ہیں تو غیر سے بچنے کے لیے آدمی سوچتا کہ یہ لوگ ہیں کیسے بولیں، اپنی جو ہے بدنامی ہو جائے گی، تو بدنامی سے بچنے کے لیے نہیں بولتے ہیں، تو اس کا تو ثواب بھی شاید نہ ملے، کیونکہ اللہ کے لیے بولا نہیں، اللہ کے لیے بچے نہیں۔ بہرحال یہاں پہ اس شعر کا یہ مضمون ہے، لیکن بتانا یہاں پر یہ ہے کہ دیکھو من سوائنا یہ آیا ہوا ہے، سوائنا یہ مضاف الیہ کو مجرور کر دے گا، پھر غیرہ کا جو اعراب ہے وہ سوائنا یا سوائنا، اس پر اعراب آ جائے گا زیر کا، کیونکہ من آیا ہے حرف جر، تو یہ من حرف جر اس کو زیر دے رہا ہے۔ یہ شاعر کے شعر سے استدلال کیا ہے۔ شاعر کسی بھی چیز کو جو زبان کی حیثیت رکھے تو شعر دلیل بنتی ہے۔ زبان میں کسی زبان کو صحیح بتانا ہے کہ یہ جملہ یہ لفظ بولا جائے گا تو کہیں گے کہ فلاں شاعر نے اس کو استعمال کیا ہے، جریر نے استعمال کیا ہے، ابو تمام نے استعمال کیا ہے، اردو میں غالب نے استعمال کیا ہے، علامہ اقبال نے استعمال کیا ہے، جگر مراد آبادی نے استعمال کیا ہے۔ تو کسی بھی لفظ کو دلیل میں استعمال کرنا ہو تو شاعر کا شعر پیش کیا جاتا ہے۔ بول دیا من جملہ تمام اقسام میں سے یہ بھی ایک قسم ہے، تو کوئی من جملہ کیا بولتے ہیں؟ من جملہ کوئی لفظ ہے کہ نہیں؟ عربی میں تو ہے، عربی میں نہیں تو اردو بول رہا ہے، اردو میں کہاں ہے؟ تو دلیل پیش کر دیا۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے۔ من جملہ انہوں نے استعمال کیا، دلیل ہو گئی۔ ایسے یہاں بھی من سوائنا یہ شاعر نے استعمال کیا ہے عربی میں۔ وَلَا يَنْطِقُ الْفَحْشَاءَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ إِذَا جَلَسُوا مِنَّا وَلَا مِنْ سِوَائِنَا وَمِنْ اسْتِعْمَالِهَا مَرْفُوعَةً قَوْلُهُ، اور سوا کے مرفوع استعمال ہونے کی مثال شاعر کا یہ قول ہے وَإِذَا تُبَاعُ كَرِيمَةٌ أَوْ تُشْتَرَى فَسِوَاكَ بَائِعُهَا وَأَنْتَ الْمُشْتَرِي، جب بیچی جاتی ہے کوئی قیمتی چیز، کریمتن قیمتی مہنگی چیز، وَإِذَا تُبَاعُ كَرِيمَةٌ، جب وہ بیچی جاتی ہے کوئی
قیمتی چیز او تشترا یا خریدی جاتی ہے، فسواک بائعها تو تیرے علاوہ ہی اسے بیچنے والا ہوتا ہے، وانت المشتری اور تو خریدنے والا ہوتا ہے۔ شاعر تعریف کرتا ہے اپنے دوست کی، اپنے ممدوح کی، اور کہتا ہے کہ تو ہمیشہ معزز، قیمتی، اچھی اور قابل تعریف چیزوں کو اپنے پاس رکھتا ہے، تجھ کو اس سے محبت ہے۔ اچھا آدمی ہوگا تو اچھی چیز سے محبت ہوگی، برا آدمی ہوگا تو بری چیز سے محبت ہوگی۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ تو تعریف کر رہا ہے کہ جب کوئی قیمتی چیز، اچھی چیز، قابل تعریف چیز بیچی یا خریدی جاتی ہے، تو اگر خریدی جا رہی ہے تو تم خریدار ہوتے ہو، انت المشتری، تم بیچو گے نہیں اچھی چیز۔ فسواک بائعها تو تمہارے علاوہ ہی کوئی بیچنے والا ہوتا ہے، تم بیچنے والے نہیں ہوتے ہو۔ اچھی چیز کو تو تم خریدنے والے ہوتے ہو، یعنی اپنے پاس رکھو گے، کسی کو دو گے نہیں، قیمتی چیز دوسرا لے لے۔ تو کہیں بھی قیمتی چیز، قیمتی خصلت، قیمتی اخلاق، قابل تعریف اخلاق، قابل تعریف خصائل کی بات ہو رہی ہے، تو اگر کون ہے وہاں تو تم ہی نظر آؤ گے کہ ہاں وہ فلاں شخص ہی ہے اچھی خصلت والا۔ تو یہ مطلب ہے وَإِذَا تُبَاعُ كَرِيمَةٌ أَوْ تُشْتَرَىٰ فَسِوَاكَ بَائِعُهَا وَأَنْتَ الْمُشْتَرِي۔ تو یہاں پر سوا کا مبتدا ہے، بائعُهَا خبر ہے، تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے، ومن استعمالها مرفوعة کی مثال دینا ہے کہ تمہارے علاوہ مبتدا بائعُهَا بیچنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ سوا کیا ہے، مرفوع ہے۔ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْعُدْوَانِ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا، اور نہیں باقی رہا ظلم کے علاوہ تو ہم نے ان کو بدلہ دیا جیسا کہ انہوں نے بدلہ دیا۔ لم یبق نہیں باقی رہا ظلم کے علاوہ تو ہم نے ان کو بدلہ دیا جیسا کہ انہوں نے بدلہ دیا۔ ٹٹ فور ٹیٹ، جیسے کو تیسا، تو جیسا انہوں نے بدلہ دیا ویسا ہم نے بھی ان کو بدلہ دیا۔ لم یبقا کا فاعل ہے سوى العدوانی، عدوانی یہ مضافلہ ہے، جیسے غیرہ کا مضافلہ ہوتا ہے، اور سوا یہ ابقا کا فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، ومن استعمالها مرفوعة، یہ دو مثال دی ہے، دو شعر دے دیا ہے۔ فسواک مرفوع بالابتداء، تو سوا کا مرفوع ہے ابتدا کی وجہ سے، ہم نے وہاں اوپر بتا دیا تھا، کتاب والے یہاں بتا رہے ہیں فسواک مرفوع بالابتداء، تو سوا کا مرفوع ہے ابتدا کی وجہ سے۔ نیند لگ رہی ہے سہیل کو؟ وسوى العدوان مرفوع بالفاعلیت، اور سوى العدوان مرفوع ہے فاعلیت کی وجہ سے، دونوں کو بتا دیا مرفوع ہے۔ ومن استعمالها منصوبة على غیر الظرفیت قوله، اور سوا وغیرہ کے استعمال کی مثال منصوب ہو کر ظرفیت کے علاوہ پر شاعر کا یہ شعر ہے، لدیک کفیل بالمنا لمؤملی فإن سواک من یؤملہ یشقا، تمہارے پاس آرزوؤں کا ذمہ دار ہے کسی آرزو کرنے والے کے لیے، اور بے شک تیرے علاوہ وہ ہے جو اس کی آرزو کرے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ یشقا، شقیہ یشقا، رضیہ یرضا، بقیہ یبقا، تمہارے پاس آرزوؤں کا کفیل ہے، ذمہ دار ہے کسی آرزو کرنے والے کے لیے، اور بے شک تیرے علاوہ جو شخص بھی اس کی آرزو کرے گا وہ بدبخت ہو جائے گا، وہ نہیں پائے گا۔ شق یا عشقہ، بدبخت ہو جائے گا، نہیں پائے گا، یعنی جنگ کو جیتنا، جنگ کو جیتنے اور جتانے کے لیے
تمہارے لیے کفیل ہے اللہ تعالیٰ، ذمہ دار ہے. تم آرزو رکھتے ہو کہ جنگ جیت جاؤں تو اللہ تعالیٰ اس جنگ کو جتانے کے لیے کفیل ہے، اور تمہارے علاوہ جو بھی اس کی امید کرے گا تو چونکہ وہ اللہ کو اپنی نظر میں نہیں رکھتا تو یشقا، وہ کیا ہو جائے گا؟ نامراد ہو جائے گا، بدبخت ہو جائے گا. وَإِنَّ سِوَاكَ، تو ان کا اسم ہو گیا سوا کا، تو اسی لیے کیا ہے؟ منصوب ہے. منصوب، مرفوع اور مجرور تینوں کی مثال دے دی. فسوا کا اسم ان، تو سوا کا ان کا اسم ہے. هذا تقریر کلام المصنف، یہ مصنف کے کلام کی تقریر ہوئی. ومذهب سیبویہ والجمہور، اور سیبویہ اور جمہور کا مذہب سیبویہ والفراء وغیرہما. پھر سے دوبارہ خلاصے کے طور پہ کہہ رہے ہیں، سیبویہ اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سوا نہیں نکلتا ہے ظرفیت سے، الا فی صورت الشعر، مگر شعر کی صورت میں. ومستشہد بھی، اور جو اشعار یہاں پیش کیے گئے ہیں، علی خلاف ذالک، جمہور کے مذہب کے خلاف، یحتمل التاویل، اس میں تعویل کر لی جائے گی. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.